السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے کہ ہم نے 14 اگست کا جشن منایا، آزادی کا جشن منایا، لیکن اللہ کا بہت بہت کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی کہ اس سے قبل یہ 10-12 سالوں میں جب بھی ہم ایسا کوئی دن مناتے یا کوئی تہوار مناتے تو اس میں کہیں نہ کہیں ناخوشگوار واقعات رونما ہو جاتے، لیکن اس بار اللہ کے فضل و کرم سے ایسا نہیں تھا اور بالکل پرامن طریقے سے اور پورے پاکستانیوں نے محبت اور جنون اور جذبے کے ساتھ اس شاندار دن کا جشن منایا۔ اسے ایک دن قبل آپ ناظرین کے ساتھ میں نے کچھ باتیں شیئر کی تھی کہ ایسے تہواروں پہ غالباً امکان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے دوسرے گھر اجڑتے ہیں، لیکن اس بار شکر ہے اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہم حمد و ثنا بیان کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ایسا کچھ دیکھنے کو سننے کو نہیں ملا۔ اس پہ پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے اور پاکستان مبارکباد کا مستحق ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ابھی نئی حکومت تقریباً بننے کی پوزیشن میں ہے اور آنے والے دنوں میں بلکہ کل پرائم منسٹر کے لیے انتخاب ہوگا اور پرسوں تقریباً جو بھی وزیر اعظم بنے گا اور جس کے زیادہ سے زیادہ چانس ہیں عمران خان صاحب کے، وہ حلف اٹھائیں گے اور یوں پھر ایک کابینہ بنے گی اور نئی سرے سے حکومت اپنے کام کا آغاز کرے گی۔ نئی حکومت کے سامنے کتنے سارے چیلنجز، اس پہ ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے آئے ہیں۔ آج بھی ہم اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ ایسے امور جن کو زیر بحث لانا بہت ضروری ہے ان کو زیر بحث لائیں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز پاکستان میں امن و امان کی بحالی ہے اور اس سے بھی اہمیت جو چیز اختیار کر رہی ہے وہ پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت ہے۔ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ آئے روز اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ زوال پذیر ہے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں ضرور کہ تشویشناک حد تک پہنچ گئی ہے۔ اس سے قبل اگر ہم دیکھیں تو سابقہ جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے اپنے اپنے دور میں بیش بہا قرضے لیے اور میں پچھلے پروگرام میں یہ عرض کر چکا تھا کہ ہوتا یوں ہے ناظرین کہ ہم پاکستانیوں کو، قوم کو، جو قوم کی نبض ہے، ہمارے سیاستدان اس نبض کو پکڑتے ہیں، ہماری بیماری کو جانچتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں اور اسی حساب سے پھر وہ آگے 5 سال ہمارے ساتھ معاملات کرتے ہیں اور اسی حساب سے وہ ملک کو لوٹتے ہیں، اسی حساب سے وہ قرضے لیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بیرونی قرضے حکومت لیتی ہے اس سے عوام کو ٹھرکایا جاتا ہے، عوام کو ماموں بنایا جاتا ہے۔ پاکستان کی اپنی آمدن کتنی ہے اس کے بارے میں قوم کو کچھ نہیں بتایا جاتا۔ اپنی انکم کتنی ہے، ہماری جی ڈی پی کتنی ہے، وہ کہاں خرچ ہوتی ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ ایک سالانہ بجٹ کے طور پہ صرف کاغذی کارروائی ہوتی ہے، رسمی کارروائی ہوتی ہے، اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے جو بجٹ جس محکمے کے لیے مختص کیا جاتا ہے، مثلا تعلیم کے لیے، پھر آگے اس کی جانچ پڑتال نہیں ہوتی کہ کیا وہ حقیقتاً تعلیم کے اوپر خرچ ہوا یا نہیں ہوا۔ بس قوم کو یہاں پہ پھر ماموں بنایا جاتا ہے، صرف اعلان کیا جاتا ہے جی تعلیم کے لیے فلاں حکومت نے، پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے بجٹ میں اتنا اضافہ کر دیا، اتنا
اتنا اضافہ تو کر دیا لیکن آگے اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہوتی۔ آج کے مہمانانی گرامی میں سب سے پہلے ہمارے مہمان گلظفر خان صاحب اس وقت لائن پہ ہیں، ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گلظفر خان صاحب بہت شکریہ، بہت مبارک ہو آپ کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ الیکشن جیت گئے اور پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت گئی اور ابھی آپ حکومت بنائیں گے۔ گلظفر صاحب، اس مبارکباد کے بعد گزارش یہ ہے کہ آپ کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ یعنی ماشاءاللہ سے بڑی یعنی وہ مثبت آراء جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں کہ آپ چائے کے ہوٹل میں محنت مزدوری کر رہے تھے، تو بڑی دلچسپ بات ہے اور پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں ایک بڑا دلچسپ موڑ آیا ہے کہ کیسے آپ ایک چائے والے سے رکن پارلیمنٹ بن گئے، MNA بن گئے، اور وہ بھی ایک ایسے علاقے سے کہ جہاں پہ لوگوں میں یعنی اتنا وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ کا سفر ہے یہ کیسے طے ہوا، اس کو ذرا مختصر ہمارے ناظرین کے ساتھ اگر آپ شیئر کر دیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا کٹن مسافت تھا، طویل مسافت تھا، مشکلات تھی جی، چونکہ میں نے سیاست کرنا تھا اور ہمارے علاقے اور ہمارے قانون وہاں پہ نافذ العمل قانون کے مطابق سیاست کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں پہ جو بڑے تھے خانزم کی شکل میں جو خان تھے یا بڑے بڑے ملک تھے، وہ اپنے لیے لوگوں سے گروپس بنا کے اس کو لڑاتے اور اس کے اوپر حکومت کرتے اور بڑا یہ طریقہ چلتا رہا۔ تو وہ بھی بہت بڑی ایک دلخراش واقعات ہے جو گزری ہے۔ جی، تو میں نے سوچا بچپن سے میں انقلابی ذہن کا تھا اور میں نے تقریباً پتہ نہیں میں یاد نہیں پڑ رہا کہ کتنی عمر تھی میری، لیکن میں نے وہاں سے سیاست شروع کی۔ تو مشکلات بڑی تھی اور آج اگر یہاں تک پہنچا ہوں تو اس میں مجھے جو غریب تھے، جو انقلابی ذہن کے بھی جو سیاست کرنا چاہتے تھے، اس لوگوں کی محنت اور ان کی دعائیں ان کی تعاون تھی ساتھ ساتھ۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ میں ہوٹل سے ہو کے یہاں تک پہنچا ہوں، سب سے بڑا سوال اور اہمیت کے حامل سوال یہ ہے کہ میں ہوٹل میں کیوں گیا، ایک بڑی فیملی سے ہوتی ہوئی ہوٹل تک کیوں گیا۔ اور اس وجہ سے گیا کہ وہاں پہ چونکہ ایک نظام تھا جو ناگ میں کالے کا وضع کردہ تھا اور قانون کے مطابق وہاں پہ میں سیاست نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ پاکستانی ہوتی ہوئی مجھے سیاست کی اجازت کیوں نہیں ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس پر آج اور پہلی گزری ہوئی حکمرانوں تو جو میں مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہمیں سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی زندگی جہد مسلسل سے ایک عبارت ہے، تو پاکستان میں بہت سارے ایسے عام لوگ ہیں، عام نوجوان ہیں جو ان کے یہ خواب ہیں، ان کی یہ تمنا ہے، تڑپ ہے کہ وہ آگے آئیں، سیاست میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس سے پہلے یہ چیز سیاست میں نہیں تھی، جن کا اثر رسوخ تھا وہی آگے آتے تھے، لیکن آپ کے آنے کے بعد جو نوجوانوں کی امید تھی وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایسے عام لوگوں کا آنا ابھی ممکن ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھیے جی، پاکستان کی سیاست میں آنا ممکن ہوا یعنی یہ الگ سوال ہے، لیکن قبائلی علاقہ جات میں آنا ممکن ہوا، یہ بالکل ہوا۔ اور آپ سے جو لوکل باڈی الیکشن آ رہے ہیں ساری پہلے سے میں کوشش میں تھا کہ میں یوسیس کے اوپر اپنی امیدواروں کو تلاش کر سکوں، اور سارے عام لوگ میرے ساتھ رابطے میں کہ لوکل باڈی الیکشن میں نے لڑنا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میری کانسٹیچوئنسی ہے یا میرا جو علاقہ ہے اس میں عام لوگ پولیٹکس میں آ رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ العزیز کی مدد سے ثابت کر لوں گا کہ آنے والی الیکشن میں دو ہی مزدور، دو ہی مڈل کلاس کے لوگ، چونکہ پال کے ہماری باجوڑی ایجنسی کے دونوں مزدور آئیں گے، اور لوکل باڈی الیکشن میں بھی آپ دیکھ لیں گے سارے مڈل کلاس کے لوگ انشاءاللہ جڑیں گے۔ بہت زبردست اور شاندار اقدام ہے ظفر صاحب۔ آپ کا فیملی گراؤنڈ میرے خیال میں قبائل ہے، وہ تو یقیناً ہے، لیکن غالباً ملک فیملی سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ نے ایک انٹرویو میں سلیم صافی صاحب کو کہا تھا کہ میں نے فیملی سے بغاوت کی کیونکہ وہاں پہ جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ جو ان سے وہ نظام سے میں نے بغاوت کی، تو اس دوران بہت ساری مشکلات کا بھی آپ نے سامنا کیا ہوگا۔ یہی تو مشکلات تھی کہ اچھی خاصی فیملی سے ہو کے اور بڑا اس قانون کے مطابق بڑی مرائد سے فیملی سے ہو کے ہوٹل میں جا کے مزدوری کرنا پڑا۔ یہ نہیں تھا کہ میں خانہ بدوش تھا، میرا گھر نہیں تھا یا میری جائیداد نہیں تھی، لیکن وہ 14 سال میں نے اسی وجہ سے بڑے مشکل میں گزارے کہ میں نے سیاست
मेरा रुख सियासत की तरफ था और मैं PTI में शामिल हो चुका था। फिर जब 14 साल गुजरी, उससे भी 2-3 साल पर बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सेटल हो गए सियासत में, चूंकि मेरा मुकाम बनता जा रहा था। फिर 2013 तक मुसलसल मुझे तने भी पड़ते थे, मुझे पागल और मुख्तलिफ किस्म के अलकाबात भी मिलते थे। लेकिन जब मैंने 2013 का इलेक्शन लड़ा और करंट गवर्नर के वालिद के खिलाफ लड़ा और थोड़े से वोटों से हार गया, तो फिर मुझे वो मुश्किलात अल्लाह ने आसान कर दिए और घर वाले भी बड़े पर प्यार देते, बड़ा मुकाम भी देता और आम लोग भी देते। तो अभी तो वो सिचुएशन नहीं है। अभी आने वाले जो मजदूर, जो गरीब, जो मिडिल क्लास के, जो कमजोर बेबस बेकस है, तो उसके लिए मैं ग्राउंड हमवार कर चुका हूँ और उसी ग्राउंड हमवार करने में उन्हीं लोगों का ताउन और साथ मेरा था। और इंशाअल्लाह अजीज जो अभी आएंगे सियासत में, उसको कोई ऐसी मुश्किलात की पेश नहीं आएगी। गुलज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं गुजारिश करूं, मेरा भी ताल्लुक़ कबाइल से है, मैं भी दीर का बाशिंदा हूं, लेकिन आपकी यानी जीत की बड़ी खुशी है। अभी आप पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली की जो पार्लियामेंट है उसके रुकन बने हैं और हमारे जो कबाइल हैं बाजौड़, दीर, सवात, इनके मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप तरजीही बुनियादों पर बाजौड़ के लिए, अपने हल्के के अवाम के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब तक हम सियासी बालादस्ती हासिल न कर सके, जिस तरह के आज आप देख रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट में बैठा हूँ और मेरा आज भी अली पिलान वालों के साथ और बेटे शाही कमिश्नर के साथ मुलाकात हुई है, जैसे कि मुझे तो चूंकि इंग्लिश में थोड़ी सी मुश्किलात थी, थोड़े पूछा आपको इंग्लिश नहीं आती? मैंने कहा सवाल ये नहीं है कि मुझे नहीं आती, सवाल ये है कि मुझे आती क्यों नहीं है, मैं बोल क्यों नहीं सकता हूँ। पार्लियामेंट तक पहुंची और जी गुलज़फ़र साहब, अगर गुलज़फ़र साहब के साथ दोबारा रब्ता हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही अहम है और उन्होंने बहुत अहम वो किया कि मिनिस्टर साहब के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको यानी पार्लियामेंट में बोलना, ये चीज़ें। तो ये सवाल है कि देखें, लोग आना चाहते हैं लेकिन वो ख़ुद ही इकरार कर रहे हैं कि मुझे बोलना क्यों। जी गुलज़फ़र साहब, बात जारी रखें। जी, वालेकुम सलाम। जी गुलज़फ़र साहब, आपकी कॉल कट गई, बड़ी माजरत के साथ मैं दोबारा अर्ज करूं कि रुकन पार्लियामेंट बन चुके हैं। जी आवाज़ आ रही है आपको गुलज़फ़र साहब? हेलो। जी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है, हमारी आवाज़? जी आपकी आवाज़ अभी ठीक है। अच्छा, मैं अर्ज कर चुका था कि रुकन पार्लियामेंट बने और हमारे जो कबायली इलाके हैं उसके बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो आप बाजौड़ की आवाम के लिए, हल्के की आवाम के लिए तरजीही बुनियादों पर क्या काम करना चाहेंगे? मैं आपका जो सवाल है वो मैं समझ गया, लेकिन आपकी आवाज में मसला है, सही मुझे नहीं पहुंच रही है। तो सबसे पहले मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि लोगों को सियासत में लेकर आऊं, बेहतरीन मिडिल क्लास के, और उसके बाद तालीम और सेहत के ऊपर तवज्जो दूंगा। इन दो चीजों में बाजौड़ी आवाम को बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। हमें इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी की चीज की जरूरत है तो सियासत में आना है और तालीम जो इदारे उसको ठीक करने। चलें जी, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। अल्लाह करे कि आपकी जो आपसे जो हल्के की आवाम की उम्मीदें हैं, जो उनकी तमन्नाएं हैं आपसे वाबस्ता हैं और जो आपके जज्बे हैं, जिस जज्बे से आप इस मैदान में उतरे हैं और पार्लियामेंट तक पहुंच गए हैं, अल्लाह करे वो सब पूरे। जी नाजरीन, ये एक मुस्बत वो है, पहलू है। इससे कबल अगर हम देखते, पहले मैंने अर्ज़ किया सियासी पार्टी के हवाले से और जो नुमाइंदगान आगे आते, एक चीज़ और जो दांधली हुई नहीं हुई, इस पे बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, हैं और रहेंगे, लेकिन अभी एक जमहूरी तसलसल के साथ अगली ये पार्टी को हुकूमत सौंपी जा रही है। तो जो हम जो तफरीक देख रहे हैं, इससे कबल हम देखते तो हुकूमत ज़्यादातर जो उसका इन्हिसार था वो पंजाब में होता था, लेकिन अभी और जितनी बड़ी बड़ी यानी वजारतें होती थी या जो बड़े ओहदे होते थे वो ख़ास होते थे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो गढ़ था वो पंजाब था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो गढ़ था वो सिंध था। इसलिए जो सियासत थी वो
ظاہر بات ہے یہ 2 پارٹیوں کی تھی، تو اسی لیے جو بڑی بڑی وزارتیں ہوتی تھی یا بڑے بڑے عہدے ہوتے تھے وہ ان 2 صوبوں تک محدود تھے، اور کافی حد تک کے پی کے اور بلوچستان اس دوڑ میں بہت پیچھے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ کے پی کے میں کوئی ایسی مستقل پاورفل پارٹی نہیں تھی جو ہر دفعہ پیپلز پارٹی کی طرح یا مسلم لیگ نون کی طرح کے پی میں حکومت بنا لیتی۔ کبھی وہاں پہ متحدہ مجلس عمل کا راج رہا، تو کبھی اے این پی کا راج رہا، پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا پچھلا دفعہ ان کا وہ رہا، حکومت رہی، ابھی دوبارہ سے وہ آ گئے ہیں۔ تو کے پی کے میں اس طرح کی مستقل پارٹی نہیں ہے مضبوط پاورفل جس طرح سندھ یا پنجاب میں تھی ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی ہے، وہ بھی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ پورے بلوچستان کو کور کر سکے۔ بی این پی ہے پاکستان بلوچستان نیشنل پارٹی، وہ بھی اتنی مضبوط اور پاورفل نہیں۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام ہیں یا دیگر مسلم لیگ قاف کی ہیں، تو یہ بھی ساری پارٹیاں یعنی جزوی طور پہ موجود تو تھی لیکن اس قدر پاورفل نہیں تھی۔ اس بار جو ہم نے تبدیلی دیکھی ہے خاص کر یہ جو سیاسی ہلچل میں، وہ یہ تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہاں پہ بھی یعنی جو وزارتیں تھیں وہ بالکل یعنی تقسیم ہو گئی ہیں۔ تقسیم یہ کہ پنجاب میں بھی رہ گئی ہیں، سندھ میں بھی چلی گئی ہے، کے پی میں بھی چلی گئی ہے اور بلوچستان میں بھی چلی گئی ہے۔ تو اس سے جو ایک چیز بڑی یعنی دلچسپ امر ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ایک چیز جو بڑی جو مثبت تبدیلی آئے گی وہ یہ آئے گی کہ پہلے لوگوں کا یہ خیال تھا، خاص کر جو ہمارے علاقے ہیں، ہم وہاں کے باشندے ہیں، ہم بخوبی جانتے ہیں بلوچستان کے لوگ، ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے اوپر حکومت پنجاب کی ہے اور سندھیوں کی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا تھا کہ پنجابی اور سندھی باریاں لیتے ہیں اور ہمیں پیچھے رکھا ہوا ہے۔ تو اسی تناظر میں پھر یہ ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں تھوڑی سی وہ خلش بڑھ جاتی تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ لوگ بس اوقات محرومی کا یعنی وہ رونا روتے تھے کہ ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں اس طرح بہت ساری تنظیمیں اٹھی، بہت سارے یعنی وہ فورسز بنی یعنی، اور ان کا بنیادی ایجنڈا یہی تھا کہ پاکستان نہیں ہے بلکہ یہ پنجابستان ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اور اس کو ہمیں سراہنا بھی چاہیے کہ اس بار صورتحال بالکل یکسر مختلف رہی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سینٹ کے جب وہ ہوئے انتخاب ہوا تو اس میں چیئرمین سینٹ بلوچستان سے بنا، جس کا یعنی بہت ایک مثبت میسج چلا گیا، اور جو لوگ بلوچستان کے جو پاکستان کے خلاف پاکستانی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے تھے ان کی زبانوں کو تالا لگ گیا۔ ابھی اس بار ہم دیکھتے ہیں تو ڈپٹی اسپیکر جو قومی اسمبلی کا ہے وہ پھر سے بلوچستان سے بنا، یہ بھی ایک بہت بڑی وہ بات ہے۔ حالانکہ اس سے قبل بہت بڑے بڑے یعنی سیاسی لوگ تھے بلوچستان سے، وہ بس ان کا کام یہی تھا کہ وہ ایک چادر اوڑھ کے آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے تھے، بس ہاں کے ساتھ ہاں ملانی، کبھی زرداری کی ہاں سے ہاں ملانا، کبھی نواز شریف صاحب کی ہاں سے ہاں ملانا، تو لیکن ان کو ایک مرکزی رول نہیں دیا گیا۔ انہیں یعنی اپنے پیچھے مقتدی بنا کے ان کو اپنے ساتھ لیتے چلے گئے، لیکن اس بار یہ نہیں ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی اور مثبت وہ بات ہے۔ ابھی دیکھیں ہمارا جو قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے وہ سوابی سے بن گیا، سوابی سے اب یہ ایک بہت بڑی یعنی وہ ہے۔ حالانکہ اس سے قبل اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان علاقوں سے کبھی اس طرح بڑا عہدہ ان علاقوں کے پاس نہیں گیا۔ تو ظاہر بات ہے اس طرح پھر پاکستان وہ یکجا ہوگا، وزارتیں جب تقسیم ہوں گی، عہدے جب تقسیم ہوں گے پورے چاروں صوبوں میں، تو پھر جا کے ایک زنجیر بنے گی، اور یہ زنجیر ایک دوسرے میں جڑ کے ایک مضبوط بنے گی۔ لیکن اگر ہم ایک علاقے کو یعنی نظر انداز کریں، دوسرے کو مقدم رکھیں، ایک کو نوازیں دوسرے کو محروم رکھیں، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ خلفشار بڑھے گی، بدگمانیاں پیدا ہوں گی، بدگمانیوں سے آگے بات بڑھتے بڑھتے پھر مسئلہ مزید بگڑتا چلا جائے گا۔
جی ناظرین، یہ ایک تبدیلی، جو مثبت تبدیلی جو میں نے دیکھی ان چند دنوں میں، وہ جس کا آئندہ بھی، کیونکہ یہاں ابھی جو ہے نا وہ پرائم منسٹر صاحب کا انتخاب نہیں ہوا، اس کے بعد وزارتیں بھی تقسیم ہونی ہیں، تو پھر اس میں بھی یعنی یہی امید توقع ہے کہ تقسیم اسی طرح رہے کہ یعنی یہ جو بڑے عہدے ہیں یہ چاروں صوبوں میں تقسیم ہو جائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہر ایک صوبے کو نمائندگی مل جائے گی، ہر ایک صوبے کی جو عوام ہے اس میں سے کسی کا شکوہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی شکوہ کرتا ہے تو پھر یہ اس لیڈر کی غلطی ہوگی جو اس صوبے کا نمائندہ بن کے قومی اسمبلی میں آتا ہے اور اس کے بعد آ کے وہاں پہ یعنی عوام کی آواز نہیں بنتا۔ ناظرین، ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اب ہمارے ساتھ رہیں۔ قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر۔ حیات انسان ہے، قرآن کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان، سنیے ان کی اپنی زبان سے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے۔ سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا۔ کیا شان یہ رب نے، بہت جلد آ رہا ہے قرآن میری ہدایت کا ذریعہ، قرآن ہے۔ صرف وصال اردو پر۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، اس میں ایک چیز جو گلظفر صاحب سے پہلے میں آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا، وہ پاکستانی جو معیشت ہے اور پاکستانی جو قرضے ہیں، قرضوں کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی بھیانک صورتحال اختیار کر گئی ہے، اور سیاستدان قوم کو ماموں بنانے کے لیے قوم کی نبض پکڑ کے جس بیماری کو تشخیص کرتے ہیں، پھر اسی کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں، کیونکہ قوم کا شعور یہی ہے کہ سیاست میں جو بندہ آئے، جو ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، اس کا کام یہی ہے کہ وہ گلی بنائے، محلہ بنائے، سڑک پکی کرے، پائپ لائے، ٹوٹیاں لگائے، اور بس محلے اور حلقے کے جو جنازے ہیں ان میں شرکت کرے، فوتگی میں شرکت کرے، شادی میں شرکت کرے، بس یہی ایم این اے یا ایم پی اے کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ایم پی اے ایم این اے بس یہی کرتے ہیں، سڑک بنائی، کسی کو گلی پکی کرا دی، کسی کو سیڑھیاں بنا دی، کسی کو، بس ان کا کام یہاں تک محدود ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ کام ایک ایم پی اے ایم این اے سطح کے آدمی کا نہیں ہے، ان کا کام ہے وہ اسمبلی میں جا کے قانون سازی کریں۔ لیکن پھر یہاں پہ ایک المیہ کہ ہماری اسمبلی میں لوگ ایسے چلے جاتے ہیں کہ قانون سازیاں کیا، وہاں پہ ان کو نماز تک اور درود ابراہیمی تک پڑھنا نہیں آتا، اور پھر اسمبلی میں جن کو ہم یعنی منتخب کر کے آپ بھیجتے ہیں،
ان کی صورتحال کو آپ دیکھیں. پہلے دن کا اجلاس ہوا کل پرسوں، اس میں وہ کیا ہاتھا پائی، لڑائی، نعرے اور ایک دوسرے کی یعنی ہتک امیز رویہ اور سلوک. وہ لوگ جو یعنی سیاست میں اپنے آپ کا یعنی اپنے لوہا منوا چکے ہیں. تو جب ہماری پارلیمنٹ کا یہ حال ہوگا، ہمارے سیاستدانوں کا یہ حال ہوگا، اور 22 کروڑ عوام جو 272 آدمیوں کو 270 کے قریب جو جتنے بھی ہیں ان کو جب یعنی 22 کروڑ میں جو یہی جو 250-300 لوگ جو منتخب ہوتے ہیں، جب ان کا رویہ یہی ہوگا تو پھر قوم سے کیا شکوہ اور معاشرے سے کیا شکوہ. تو یہ ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے قوم کو دیکھا ہے، ان کی نبض کو جانچ پڑتال کر کے. کبھی ہم پاکستانیوں نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ 93 ارب ڈالر پاکستان نے قرضہ لیا. 93 ارب ڈالر قرضہ جو باہر دنیا کا ہم پہ ہے، اور آج تقریباً ہماری قوم کا ایک ایک بچہ، ایک ایک بوڑھا، ایک ایک عورت، ایک ایک جوان، ایک ایک لڑکی، ایک ایک لڑکا، پوری قوم، ایک ایک فرد پاکستان کا 1,24,000 کے لگ کم و بیش یعنی اس کے اوپر قرضہ ہے ایک فرد کے اوپر. کبھی قوم نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ اتنا قرضہ لیا تو گیا کہاں. کبھی قوم نے یہ سوال نہیں اٹھایا. انہی لوگوں نے لیا ہے نا جن کو ہم نے پارلیمنٹ بھیجا ہے، کسی دوسرے نے تو آ کے ہمارے لیے نہیں لیا. انہی لوگوں نے لیا ہے جو 270-300 لوگ ہیں. کبھی ہم نے یہ زحمت نہیں کی کہ یہ جو اتنا قرضہ لیا یہ کہاں چلا گیا. پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے، یہ جو انکم ہے، یا جو برآمدات ہیں یا جو درآمدات ہیں، وہ کہاں پہ جاتے ہیں، ان کا کیا بنتا ہے. یہ چیز قوم کو سکھانے کی ہے. قوم کو یہ چیز سکھانے کی ہے کہ اگر آئندہ کچھ عرصے کے لیے ہماری یہی حالت رہی تو خدا نخواستہ ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ملک کو یرغمال بنایا ہوا ان لوگوں نے، اور ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ نعرے مارتے ہیں، ایک گریبان پھاڑتے ہیں، اور دوسرے اپنے بھائی کو گالیاں تک دے دیتے ہیں، اور جلسے جلوس میں انہی لوگوں کو کندھوں پہ اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہی لوگ جب تھوڑا سا جیت جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، تو یہ پھر ہمیں فٹ بال سمجھ کے لات مار دیتے ہیں. تو پاکستان کی جو نئی حکومت ہے اس کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو گرتی معیشت ہے، ظاہر بات ہے اب مزید قرضوں کے لیے انہوں نے اندیہ دیا ہے کہ IMF سے مزید قرضے کے یعنی علاوہ ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ظاہر بات یہ ایک بڑا یعنی وہ خطرے کی گھنٹی ہے. 93 ارب ڈالر ہم نے پہلے سے لیے ہوئے ہیں. جتنی ہماری انکم آتی ہے، جتنے ہمارے درآمدات ہیں، وہ قرضے میں چلے جاتے ہیں تو پیچھے ملک خاک ترقی کرے گا. ابھی چاہیے یہ کہ جو ہماری انکم ہے، جو ٹیکسز کا جو ابھی دیکھیں اس وقت دیکھیں بڑی یعنی آپ حیران ہوں گے ناظرین کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 22 کروڑ عوام میں 22 کروڑ اور پاکستان میں بڑے بڑے لوگ ہیں، یعنی ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں. خالی ہمارے سیاستدانوں کو دیکھیں، ان کی کرپشن دیکھیں تو ان کے اثاثے کتنے ہوں گے. 22 کروڑ یعنی 20 کروڑ چلے 2013 کے حساب سے 20 کروڑ عوام میں صرف 24 لاکھ افراد ٹیکس دیتے تھے، اور وہ بھی کیا، ان کا وہ ٹیکس بھی مشروط ہوا کرتا تھا. وہ بھی کسی سیاسی مگرمچھ کے واسطے سے ٹیکس دیتے تھے، اور پھر وہی ٹیکس واپس اس کے پاس جاتا تھا. دیکھیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میاں منشا ہے. میاں منشا پاکستان یعنی کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے. ٹیکسٹائل ملیں ہیں ان کی، اور بہت یعنی، اور اگر اس کے آپ وہ دیکھیں بیک گراؤنڈ اور اس کی یاری دوستیاں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، خاص کر میاں برادران کے ساتھ. اب کیا ہوتا ہے، وہ ٹیکس دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو وہ ٹیکس اتنا نہیں دیتا جتنا اس کے اوپر بنتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ٹیکس دے دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ساتھ میں اپنے جو بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا نوازتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ
کہ آپ دیکھیں یہ جو 1-2 سال پہلے پاکستان جو پنجاب پولیس کی جو وردی بننی تھی وہ اس کو ٹھیکے پہ دی گئی تھی، 70 کروڑ کا ٹھیکہ اس کو ملا تھا، وہی وردی بنائی گئی، اس میں اس نے 20 کروڑ بھی نہیں لگایا ہوگا، اس کا جو ٹیکس تھا وہ تو واپس اس کو ہم نے دے دیا۔ یعنی ایک چکر چل رہا ہے، بس چکر۔ اور جو دلچسپ بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت میں 24 لاکھ افراد ٹیکس دیتے تھے، وہ اس جو پچھلی حکومت گزری ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، یعنی یہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھا 2013 تک، اور 2013 سے 18 تک یہ تعداد مزید کم ہو کے 24 لاکھ سے 14 لاکھ تک آ گئی۔ تو یعنی اکثر لوگ تو ہمارے ٹیکس ہی نہیں دیتے۔ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ یہ نہیں کہ ان کے پاس یعنی وہ قانون سے وہ بغاوت کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اعتماد ہی اٹھ گیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم ٹیکس دے بھی دیں تو یہ واپس ملک کے اوپر خرچ نہیں ہوگا، قوم کے اوپر خرچ نہیں ہوگا، یہ جائے گا ان چوروں کی جیبوں میں۔ تو جب ان کی جیب میں جاتا ہے تو کیوں نہ ہماری اپنی جیب میں رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا یعنی وہ چیلنج ہے۔ اگر نئی حکومت جو آئی ہے اس سے توقع ہے اگر وہ صرف یہ ٹیکس کا نظام درست کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جتنا قرضہ ہے وہ 1 سال کے اندر اتر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر نئی حکومت جو پاکستان کا باہر پیسہ پڑا ہوا ہے اسی کو واپس کر دے تو پھر چیف جسٹس صاحب کو نہ ڈیم بنانے کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا پڑے اور نہ ہمیں کہیں چائنا سے یا امریکہ سے بھیک مانگنی پڑے۔ چائنا کے حوالے سے ہم بہت زیادہ یعنی وہ ہیں ہوپ فل ہیں، یعنی پر امید ہیں کہ چائنا جو ہے نا ہمارا دوست ملک ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس حوالے سے ہم پھر کبھی بات کریں گے کہ چائنا کا جو دن بدن ہم پہ قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے، اس کے کتنے بھیانک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس کو ہم کسی اور دن موضوع بحث بنائیں گے، اس کے اوپر ہم اسپیشل جو اس حوالے سے اسکالر ہیں ان کو ہم مدعو کریں گے۔ ابھی آپ ناظرین سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔